آپ نے دیکھا ہوگا ابھی دنیا کے کچھ ملکوں کے اندر زلزلے آئے، وہ ویڈیو دیکھے ہوں گے، وہ خبریں سنی ہوں گی آپ نے۔ میں نے پڑھا تھا ایک نوجوان نے لکھا کہ میں ایک آدمی کے گھر پہ کرائے پر رہتا تھا، ایک آدمی کے گھر پہ کرائے پر رہتا تھا، میرے پاس میں پیسہ نہیں تھا کرایہ دینے کے لیے۔ 3 دن پہلے مجھے میرے مالک نے گھر سے نکال دیا، 3 دن پہلے مجھے میرے مالک نے گھر سے نکال دیا، اور اس کے بعد زلزلہ آیا۔ غور سے سنیے، اس کے بعد زلزلہ آیا، اور آج حالت یہ ہے کہ میں اور اس مکان کا مالک دونوں ایک ہی کیمپ کے نیچے، ایک ہی ٹینٹ کے نیچے رہ رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ایسے ایسے لوگوں کے فوٹو، ایسے ایسے لوگوں کی ویڈیو؟ روٹی کے لیے لڑائیاں چل رہی ہیں، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ کون؟ وہی جو 40 سیکنڈ کے زلزلے سے پہلے کئی ویڈیو کے مالک تھے، آج اپنی جان بچانے کے لیے، روٹی حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہمیں کس کا انتظار ہے؟ کب تک چلی ہے یہ دولت؟ اور کس کے پاس ہمیشہ رہی ہے یہ دولت؟ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، پیارے نبی فرماتے ہیں اپنی امیری کو، مالداری کو اگر اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرو۔ بھئی عبادت تو کئی طریقے کی ہوتی ہے، جسمانی عبادت بھی ہوتی ہے، مالی عبادت بھی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ تو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ چوتھی چیز پیارے نبی فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے فراغت کے ٹائم کو، اپنے خالی ٹائم کو قدر کرو، غنیمت جانو۔ قبل شغل کا، اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ، تمہیں ٹائم نہ ملے، تم بزی ہو جاؤ۔ اس کو 2 طریقے سے سمجھتے ہیں۔ پہلا طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج آدمی خالی ہے، اذان ہو رہی ہے، خالی بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے پھر بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے گھر پہ بیٹھا ہوا موبائل چلا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے دوستوں کے پاس میں بیٹھا ہے موبائل چلا رہا ہے، ٹائم ہے پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ پھر اسی انسان کے ساتھ میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ کاروبار میں بزی ہو گیا، کاروبار کے اندر پھنس گیا، اب جمعے کا دن ہے اور یہ صاحب سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، اب یہ سوچ رہے ہیں کاش میرے پاس میں اتنا ٹائم ہوتا کہ میں جمعے کی نماز پڑھ لیتا، لیکن اس کو اب کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے بندے جب تیرے پاس میں ٹائم تھا تو تو نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ جب تیرے پاس میں ٹائم تھا تو نے کون سا دھیان رکھا تھا؟ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ۔ کبھی کبھی انسان اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 جمعے اس کے نکل جاتے ہیں، اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اتنا بزی ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز، جب آپ کے پاس میں ٹائم ہے آپ اس کی قدر کرو، اس کو اللہ کے راستے میں لگا دو، اللہ کی عبادت میں لگا دو، قبل شغل کا، مشغول ہو جانے سے پہلے۔ اب اس کو دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں، آج آپ کے پاس میں موقع ہے، آپ دنیا کے اندر ہیں، آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم تو بہت بزی ہیں، ہم کہاں پر خالی ہیں، ہمیں صبح سے لے کے شام تک اپنے بیوی بچوں کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، کھلانے اور پلانے کے لیے روزی روٹی کمانا ہوتی ہے، شام کو مجھے آرام بھی کرنا ہوتا ہے، دوست یاروں سے بھی ملنا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ہم تو بزی ہیں، مجھے بالکل ٹائم نہیں ہے، ہم تو پڑھائی کر رہے ہیں، میرے پاس میں بالکل ٹائم نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہو خالی ہو، ہم کہہ رہے ہیں بزی ہے، لیکن میرے بھائیو ذرا غور کر کے دیکھو، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو موت آ جائے گی، اب آپ کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا، اب یہاں نہ دوست ہے، نہ یہاں یار ہیں، نہ یہاں رشتہ دار ہیں، نہ یہاں تمہاری پڑھائی ہے، نہ یہاں تمہارا بزنس ہے۔ اب تم سچ سوچ رہے ہو کہ میں یہاں پر خالی ہوں، لاؤ نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن تمہیں وہاں پر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، لاؤ میں یہاں عبادت کر لیتا ہوں، وہاں تمہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر جب تم کام کر رہے تھے تو تم کو یہ لگتا تھا کہ ہم تو بزی ہیں،
اور جب قبر کے اندر جا کر آپ پورے طریقے سے خالی ہے تو وہاں تمہیں موقع ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں بہانے نہ بناؤ, بہانے نہ ڈھونڈو, بہانے نہ کرو, بلکہ اسی دنیا کے اندر اپنے اوقات کے اندر سے اپنے وقتوں کو نکالو اور اللہ کے لیے بھی کچھ وقت نکالو, عبادتوں کے لیے بھی وقت نکالو. بہانے بنانا بند کرو. قبر میں موقع نہیں ملے گا, جو کچھ بھی موقع ہے یہیں پر ہے. یہ آپ کا خالی ٹائم ہے, قبر کے اندر آپ کا بیزی ٹائم ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہو, لیکن یہ ہے آپ کا خالی ٹائم, کیونکہ قبر کے اندر آپ کو موقع نہیں ملنے والا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ پانچویں چیز پیارے نبی فرماتے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو, اپنی زندگی کی قدر کرو موت آنے سے پہلے, کیونکہ موت آنے کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں جتنا کچھ کر سکتے ہو, جنتی بننا ہے, اچھے نمبر کا جنتی بننا ہے, اونچے گریڈ والا جنتی بننا ہے, جنت الفردوس والا جنتی بننا ہے. کون سا جنتی بننا ہے؟ سب کچھ تمہیں اسی دنیا کے اندر کرنا ہے, اسی زندگی کے اندر کرنا ہے. اور جب یہ آپ کی زندگی کی ڈوری کٹ جائے گی, جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے, قبل موت کا جب آپ موت کی نیند سو جائیں گے, تو آپ کو جنتی بننا, جنت الفردوس والا جنتی بننا, سارے راستے ختم ہو جائیں گے. جو کچھ بھی کرنا ہے یہیں پر آپ کو کرنا ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے, بہت عمر بڑی ہے, جب بڑھاپے میں جائیں گے تو ہم نیک عمل کرنے لگیں گے, تو میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ, کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا آپ لوگوں نے بچوں کے جنازے کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں؟ کیا آپ کے یہاں بچے نہیں مرتے, یا آپ کے یہاں جوان نہیں مرتے, یا آپ کے یہاں بڑھاپے اس دنیا, بڑھاپے بوڑھے لوگ اس دنیا سے نہیں جاتے؟ کون نہیں مرتا؟ کوئی بچپنے میں جا رہا ہے, کوئی جوانی میں جا رہا ہے, کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے. کون کہتا ہے کہ ہم جب بوڑھے ہوں گے تب مریں گے, ہم بڑھاپے سے پہلے نہیں مریں گے؟ بتائیے ذرا, مجھے بھی بتا دیجئے. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, او نوجوانوں, کتنے نوجوان ایسے ہوں گے تمہارے اسی گاؤں کے اندر, تمہارے اسی محلے کے اندر, جن کو یہی لگتا تھا اور جن کو یہی لگتا ہوگا کہ جب بڑھاپا آئے گا تو ہم نیک عمل کرنے لگ جائیں گے, لیکن آج وہ تمہارے درمیان میں موجود نہیں ہے, آج وہ تمہارے درمیان میں نہیں رہے, اس دنیا سے چلے گئے. جن کو یہی لگتا تھا کہ ابھی تو جوانی ہے, بتاؤ کیا جوان نہیں مرتے, کیا بوڑھے نہیں مرتے, کیا بچے نہیں مرتے؟ موت تو ایسی چیز ہے جو اچانک آتی ہے, سوال کر کے نہیں آتی, پوچھ کر نہیں آتی, بتا کر نہیں آتی, کب کس کی آ جائے اچانک سے آتی ہے. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ اس دنیا کے اندر اللہ نے یہ موقع دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ زندگی اتنی قیمتی ہے, اتنی قیمتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا, لا یتمنین احدکم الموت, تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کیا کرے, موت کی آرزو نہ کیا کرے, موت کے لیے دعا نہ کیا کرے, بلکہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر رہ کر پریشان ہو جائے, دین بچانا مشکل ہو جائے, ایمان بچانا مشکل ہو جائے, تو اس طریقے سے دعا کیا کرے, اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ, مجھے اس وقت تک دنیا کے اندر باقی رکھنا جب تک میرے دنیا کے اندر باقی رہنا میرے لیے ٹھیک ہو, اور مجھے اس وقت موت دے دینا جب میرا مرنا دنیا کے اندر ٹھیک ہو. تو موت کی تمنا بھی نہ کرو, زندگی اتنی قیمتی ہے. کیوں؟ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, کیونکہ آخرت کی تیاری اسی زندگی میں تمہیں کرنا ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں دی گئی ہے. اور اگر ایسے ہی دنیا سے چلے گئے تو قرآن بیان کرتا ہے, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ, جب موت کا فرشتہ ان کے پاس میں آتا ہے, کہتا ہے رَبِّ ارْجِعُونِ, اے اللہ مجھے مہلت دے دے, مجھے لوٹا دے, لعلی
लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। ऐ अल्लाह, अब मैं दुनिया के अंदर नेक अमल करूंगा। ऐ अल्लाह, मैं तेरा नेक बंदा बन जाऊंगा। ऐ अल्लाह, मैं 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ूंगा, रोजे भी रखूंगा, कुरान करीम की तिलावत भी किया करूंगा, सारे दीनी काम, सारे नेक काम किया करूंगा। अल्लाह का जवाब आता है, कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, अपनी बकवास को बंद कर। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, अब तो तुझे उठाया जाएगा और कब्र के अंदर रख दिया जाएगा। मोहलत नहीं मिलने वाली है मेरे भाइयों। तो ये क्या है? ये दुनिया आखिरत की तैयारी के लिए दी गई है। और हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम लोग दुनिया में रहकर दुनिया ही की तैयारी करते हैं।